حیا باقی ہے، تمہارے ہاتھ پیر کانپنے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں کب کبھی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے، تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے گئے۔ تمہیں ایک بات یاد ہے، بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا، اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کس کے لیے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس رجسٹر ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا گیا ہو اور آ کے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے؟ آپ تھانے میں جا کر پوچھیں، وہ ہنسیں گے، میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں، پاکٹ مار ہوتے ہیں، پیسے چوری کے ہوتے ہیں، سننا چوری، چین چوری، یہ پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چرایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استعارہ ہے میرے عزیزوں۔ مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں، مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا، کیا بات، محبت مصطفیٰ ہے، اور یہ چھیننے کے لیے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے۔ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی تو تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ، تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں۔ پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے، یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے، عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں۔ اسی لیے دوا بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے، دوا چاہتے ہو اسی اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے دیا تھا، مفتی اعظم ہند نے دیا تھا۔ دعا کرو بارگاہ رب العالمین میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے نوجوانوں، تم نے ابھی تک جمال مصطفیٰ کو شاید سنا نہیں ہوگا، یا تمہیں دیکھنے کی وہ تمنا آئی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے۔ جس دن یہ تمنا آ جائے، ہر حسن پھیکا لگنے لگ جائے، ہر خوبصورتی ہیچ لگنے لگ جائے، دنیا کی چکا چوند پر تمہارا دل کبھی نہیں جائے گا۔ بس ایک تمنا دل میں پیدا کرو، اگر اب کوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے، ایک ہی چہرہ دیکھنا ہے، وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا۔ تمنا ہے یا نہیں؟ تمنا ہے؟ اگر ہے تو سنو کیا تھا چہرہ۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے پاس آیا، 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا، اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، آپ کے جسم اطہر پر سرخ جبہ تھا اور امامہ شریف تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو۔ یہ حدیث پاک میں ہے، وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہو یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہو۔ اسی اسنا میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر دل نے یہ فیصلہ کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ نعرہ تکبیر۔